یہودیوں کا قلعہ خیبر مسلمانوں کے ہاتھوں کیسے فتح ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر سے یہودیوں کو کیوں نہیں نکالا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آشوب چشم کی بیماری کیسے ٹھیک ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کا زہر آلود کھانا کیوں کھایا؟ یہ سب کچھ آج کے اس ویڈیو میں سیرت انفو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کوہ میں دریا میں خود خراستہ ہو جائے گا، کوہ میں دریا میں خود خراستہ ہو جائے گا، اپنے قدموں کی دمک سے زلزلہ ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت خیبر کے مقام پر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب کسی جگہ رات کو پہنچتے تو صبح ہونے تک ان لوگوں پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب صبح کے وقت یہودی اپنی کلاڑی وغیرہ لے کر نکلے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگے، محمد، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی فوج آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، خیبر برباد ہو گیا، کیونکہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان کافروں کی قسمت پھوٹ جاتی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ جب اس رات کی شام ہوئی جس کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کرا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقینی طور پر میں کل صبح یہ اسلامی جھنڈا اس شخص کو دوں گا یا یہ جھنڈا کل ایک ایسا آدمی حاصل کرے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں خیبر کی فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام پوری رات اس خسرت میں رہے کہ دیکھیے صبح کے وقت کس خوش نصیب کو جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک صحابی یہی آرزو لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ جھنڈا اسے حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بن ابو طالب کہا ہے، ہم لوگوں کو یہ امید تو نہیں تھی کہ حضرت علی آ جائیں گے، لیکن صبح کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اب تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے تندرست ہو گئے جیسے انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاری کا جھنڈا ان کے حوالے کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں خیبر کا قلعہ فتح کرا دیا۔ حضرت یزید بن ابو عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ بن عقوق رضی اللہ تعالی عنہ کی پھنڈلی پر زخم کا ایک نشان دیکھا تو پوچھا، اے ابو مسلم، یہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے بتایا،
یہ اس زخم کا نشان ہے جو مجھے غزوہ خیبر میں لگا تھا۔ اس زخم کو دیکھ کر تو لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ سلمہ کا آخری وقت آ پہنچا ہے، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دم فرمایا، تو اس کے بعد مجھے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زہر ملا ہوا بکری کا گوشت پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے یہودی یہاں موجود ہیں سب کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ گئے اور یہودیوں کو بلا کر لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم صحیح جواب دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا جھریالی کون ہے؟ جواب دیا فلاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے جھدا علی کا نام تو فلاں ہے۔ یہودیوں نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا، جہنمی کون ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا، تھوڑے دن تو ہم دوزخ میں رہیں گے اور پھر ہمارے بعد مسلمان رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہی اس میں ذلت اٹھاتے رہو گے، اور خدا کی قسم اہل اسلام تو کبھی بھی اس میں تمہارے جانشین نہیں بنیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اگر میں کوئی بات پوچھوں تو تم لوگ سچ سچ بتاؤ گے؟ کہنے لگے، جی ہاں اے ابو القاسم، ہم سچ سچ بولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابارا؟ یہودیوں نے جواب دیا، ایسا ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو ہم سب کو آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر آپ سچے نبی ہے تو زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مرض وصال میں فرماتے، اے عائشہ، میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اب مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس زہر نے گویا میری رگ جاں کو کاٹ دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، یہودیوں کی طرف چلو، بس ہم آپ کے ساتھ چل پڑیں، یہاں تک کہ بیت المدارس جا پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور یہودیوں کو آواز دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ یہود، تم لوگ اسلام قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے کہا، اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان لوگوں سے فرمایا میری مراد یہی ہے کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو، محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے پھر کہا اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ ان لوگوں سے فرمایا میرا مقصد یہ ہے کہ تم لوگ یہ اچھی طرح جان لو کہ زمین اللہ تعالی اور اس کے رسول کی ہے، اور میں تمہیں اس زمین سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جس کو اپنے مال کی کچھ قیمت ملتی ہے تو اس کو بھیج ڈالے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں پر فتح پائی اور یہودیوں کی زمین پر اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے یہودیوں کو نکالنے کا ارادہ فرما لیا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ ہمیں اس شرط پر یہاں آباد رہنے دیں کہ ہم محنت کریں گے اور اس کے بدلے پیداوار سے آدھی بٹھائی حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست منظور کر لی اس شرط کے ساتھ کہ پھر ہم جب چاہیں گے تمہیں اس علاقے کو خالی کرنا ہوگا۔ یہودی اس شرط کے ساتھ خیبر میں مقیم ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان یہودیوں کو تھیما اور راہ ریحہ کی طرف جلا وطن کر دیا اور سرزمین خیبر کو مسلمانوں کے لیے بالکل صاف کر دیا۔